ناول تصور رائٹر نازش منیر قسط نمبر 3۔ رات کو میگرین کے سبب اس کی دیر سے آنکھ لگی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے اس کی کروٹ بدلواتے اس کا گال تھپکا۔ اشو ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں الفاظ نہیں آ رہے تھے جب کوئی مسلسل اس کا گال تھپک رہا تھا۔ اس کی یاد کھلی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن مزید گہرا ہوا اور وہ واپس غنودگی میں چلی گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عشوا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کان کے قریب کوئی نرم لہجے اور سریلی آواز میں اسے ہیپی برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ پلکوں کے سامنے سے دھند نہیں چھٹ رہی تھی، اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا جب اسے اپنے منہ میں چاکلیٹ کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ انمتا نے اس کے منہ میں ایک پیس رکھتے دوبارہ اس کا گال تھپکا، لیکن وہ غنودگی میں تھی۔ اشوئے، منہ ہلاؤ اور چاکلیٹ حلق سے نیچے لے جاؤ، وہ اسے ہوش دلا رہی تھی۔ انمتا کی مسلسل کوشش سے بلاخر اس نے چاکلیٹ کا پیس نکل لیا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ چاکلیٹ کے 2 پیس اپنے منہ میں ڈالتی وہ مسکراتی ہوئی باقی چاکلیٹ سائڈ میز پر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ آج 22 اگست تھی، انمتا نیازی کا پسندیدہ دن، انس نیازی اور اشو نیازی کی سالگرہ کا دن۔ اشو کی آنکھ کمرے میں ہونے والے شور سے کھلی تھی۔ انمتا الماری سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اف آپی، صبح صبح اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ وہ کسل مندی سے بستر سے اتری تھی۔ میڈم، صبح نہیں ہے، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ انمتا اپنی مطلوبہ چیز نکال کر الماری بند کرتی اسی کی جانب بڑھی۔ ہاں، میں 12 سے زائد 2 گھنٹے سوتی رہ گئی، آپ مجھے اٹھا دیتی؟ واش روم کی سمت برتے اس نے افسوس سے کہتے سر جھٹکا۔ میں نے سوچا برتھ ڈے گرل کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ویسے ہی وہ بہت نکچڑی ہے، کہیں اپنی سالگرہ کا دن بھی خراب موڈ سے نہ گزار دے۔ انمتا نے اس کے گال کھینچتے لاڈ سے کہا، اب کون سا میں فریش ہوں، سر چکرا رہا ہے میرا، اوپر سے رات میں منہ کا ٹیسٹ عجیب میٹھا ہو گیا۔ وہ سر جھٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ انمتا نے اسے گلے لگا کر سالگرہ مبارک کہا تھا، باقی کسی کو اس کی سالگرہ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر دوستوں کے برتھ ڈے وشز آتے جب وہ خود اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کرتی، اور وہ بالکل بھی اپنی چیٹس ہیپی برتھ ڈے جیسے بیکار میسیجز سے نہیں بھرنا چاہتی تھی۔ انمتا اس کے لیے ناشتہ لگا کر التمش چچا کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی آج اس کی کسی اور محبوب ہستی کی بھی سالگرہ تھی جس کو خاندان میں چاہا جاتا تھا، جس کو نیازی ہاؤس میں سب نے مبارکباد دی ہوگی، جس پر سب گھر والے چاہتے لوٹ مار رہے ہوں گے۔ ایک وہ تھی جو کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جس کے والدین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا تک نہیں دی تھی، گلے لگا کر پیار کرنا تو دور کی بات تھی۔ وہ سر جھٹکتی ناشتے کیے بغیر ہی محض جوس کا گلاس اٹھاتی لان میں نکل آئی تھی۔ اس کا ذہن تھک چکا تھا، بے وجہ کی اداسی اور رشتوں کی محرومی سے وہ آنکھیں موند کر جھولے پر آ بیٹھی۔ اس سے معلوم نہ ہوا جب کوئی آہستگی سے اس کے نزدیک آ کر اس کا جھولا جھلانے لگا۔ صبح صادق میں ہوتی برسات نے فلک شفاف کر دیا تھا۔ تازی فضا میں رقص کرتی ہریالی اس کی آنکھوں کا نور لوٹانے لگی۔ گلاب اور کلیوں کی خوشبو سے لان مہک رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس کے کانوں میں رس گھول دیا۔ جھولا جھولتے اس کے پیروں میں موجود پازیب چھنچھنا رہی تھی۔ سورج بادلوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا اپنی مثبت شعاعیں ہوا سے جھولتے درختوں پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی نتھوں سے براؤنیز کی مہک ٹکرائی۔ اس کے کانوں میں کوئی مدھم گہرے میٹھے لہجے میں سالگرہ مبارک کہہ رہا تھا۔ جھولا روکتے اس نے آنکھیں کھولیں۔ میمنی، سالگرہ والے دن درویشوں والی شکل کیوں لیے بیٹھی ہو؟ خیریت؟ انس اس کے برابر میں فاصلہ رکھتا بیٹھ گیا۔ ابھی سارے خون سفید نہیں ہوئے تھے، کچھ رشتے اپنی چاہت سے اس کی زندگی میں مٹھاس گھولنے کو سلامت تھے۔ میگرین، یک حرفی جواب دے کر وہ اپنی سیٹ میں دیکھنے لگی۔ اب وہ دونوں ٹانگیں سامنے کیے جھولا جھول رہے تھے۔ براؤنیز کھاؤ گی برتھ ڈے گرل؟ انس نے ایک پوس اپنے منہ میں ڈالتے اس سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ کہنا یہ چاہتی تھی لیکن انس کے اصرار پر اس نے اٹھا لی۔ مزے کی ہے نا؟ جی، میری آپی نے جو بنائی ہے، وہ ناک چڑھا کر مزے سے بولی۔ یہ کیا تم ہر وقت میری آپی کی گردان لگائے رکھتی ہو؟ وہ آنکھیں گول کرتا اس سے گھورنے لگا۔ کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن ہے، وہ تحمل سے کہتی سامنے کیاریوں میں کھلے پھول دیکھنے لگی۔ ہاں، باقی جیسے ہم تو ستیلے ہیں، وہ میری بھی بہن ہے۔ وہ جل کر کہتا براؤنیز کھانے لگا۔ اس لحاظ سے تو آپ بھی میرے بھیا ہوئے۔ اس کی بات پر انس کو اپنے گلے میں گلتا میٹھا انتہائی کڑوا لگا تھا۔ تمہارا بس چلے تو تم نیازی خاندان کے سب لڑکوں کو اپنا بھائی بنا لو، وہ تیکھے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرا تو اور بھی بہت سی چیزوں کو کرنے کو جی چاہتا ہے، البتہ بس نہیں چلتا۔ وہ سر چٹک گئی۔ مثلاً؟ وہ سنجیدہ ہوا۔
آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کیا میرے جینی ہیں؟ وہ آنکھیں سکوڑ کر مصنوعی کھوکھلی مسکراہٹ چہرے پر لاتی اس کی طرف رخ پھیرے پوچھ بیٹھی۔ ہاں تم سمجھو میں تمہارا جینی ہوں، ایک مرتبہ آزما کر تو دیکھو، وہ جذب سے بولا تھا۔ آج اس کی گہری سبز آنکھیں مسکرائی تھیں۔ زندگی میں کچھ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا، کوئی سینس بھی تو ہونی چاہیے، وہ جھولا جھولتے اطمینان سے بولی۔ بردے گرل، سینس بھی تبھی کریٹ ہوتی ہے جب انسان کے پاس سمجھ ہو، جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ خیر جینیس ہے نا، وہ مسکرانا انداز میں کہتا اس کی طرف رکھ کر بیٹھا۔ اشو نے منہ بنا کر اس کی بات ہضم کی تھی، البتہ دل تو براؤنیز کی ایک پلیٹ اس کے سر پر پٹکنے کا چاہا تھا۔ ہمارا سیم برتھڈے ہے نا؟ اشو نے اس کی بات پر اثبات میں گردن ہلائی۔ تو اس لحاظ سے تمہارا جینی تمہارا برتھڈے پارٹنر ہوگا، وہ سیانہ ہنس بنا رہا تھا۔ اشو نے ان کے ارد گرد پھیلی پھولوں کی مہک محسوس کی تھی۔ میں ہوں تمہارا جینی اور تم بن جاؤ میرا جینی، وہ پرجوش انداز میں بولا تھا۔ وٹ، ہم کیا کوئی 5 سال کے بچے ہیں ہنس بھائی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ دل تو ابھی بچا ہے، تم اپنی وشز بتاؤ، اپنے جینی کو شاباش، وہ پر اسرار تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں، لیکن بغیر دل کی وہ سنے کہنے لگا، مجھے پرنس آئس لینڈ جانا ہے اپنی سالگرہ منانے۔ کیا دوپیا کے ہائٹ پر بیلون میں بیٹھنا ہے؟ کیا جینی مجھے ترکی ٹور پر لے کر جا سکتا ہے؟ وہ شرارت سے کہتی آنکھیں ٹپ ٹپا کر اپنے برابر میں بیٹھے انس کو دیکھنے لگی۔ ہاں تم نے بہت مہنگی وش کی ہے، ایفل ٹاور دیکھنے کا کہتی تو میں تمہیں لاہور بحریہ ٹاؤن وزٹ کروا لاتا۔ ترکی لے جانے کے لیے مجھے اپنے گردے گروی رکھوانے ہوں گے، وہ ہنس کر کہتا اس کے منہ میں براؤنیز ڈالتا جھولا جھلانے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں جینی مجھے خوش نہیں کر سکتا، وہ مسکرا کر کہتی چہکی تھی۔ جینی تمہیں خوش کر چکا ہے لگ۔ اس نے موبائل لے کر اسکرین روشن کرتے فرنٹ کیمرے میں اسے اس کی شکل دکھائی، وہ مسکرا رہی تھی۔ بادلوں سے اٹکیاں کرتا سورج اپنی پر نور شعاعیں اس کے چہرے پر ڈالتا اسے رونق بخش رہا تھا۔ گال پر ڈلتے ڈمپل گہرے تھے، انابی ہونٹوں پر براؤنیز کا ذرا سا ٹکڑا لگا تھا۔ انس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ صاف کر دیا، پرندے چہچہانے لگے۔ جینی نے اس کے دل کو شاداب کر دیا تھا، کلی کی آواز سے لمحوں کا طلسم ٹوٹا تھا۔ انس نے اس کی اور اپنی سیلفی لے کر انمتا کو بھیجی۔ کیا کیپشن لکھا ہے دکھائیں؟ اشو نے فون اس کے ہاتھ سے لیتے منہ بسور کر کہا، وی برتھڈے ٹوئنز سیلیبریٹنگ آور پریشیس ڈے ان پرنسز آئی لینڈ، آور امیجنری ورلڈ۔ ہاں ہاں ہاں، ہماری تصوراتی دنیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی براؤنیز کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پرجوش انداز میں پوچھنے لگی، چلے اب آپ بتائیں اپنی کوئی وش، سوچ لو پوری کر سکو گی؟ وہ شرارت سے گیا ہوا، تصور کرتے ہیں باقی جو ہماری قسمت، اس نے صاف گوئی سے کہتے کندھے اچکائے۔ کبھی بتاؤں گا تمہیں جب کوئی ایسی وش ہوئی جو میرے لیے میرا جینی پورا کر سکے، اور تمہیں پوری کرنا پڑے گی۔ وہ ہنس کر ٹال گیا، مجھے ایسے مسٹر سمائل نہ دے، شاباش وش بتائیں۔ وہ اسی کے انداز میں بضد ہوئی، تم میرا جینی ہو اور جینی کو کبھی بھی یاد کر سکتے ہیں، سو بعد میں بتاؤں گا، وہ مزے سے بولا تھا۔ اوکے۔ اشو نے اس کے بازو پر مکہ جڑتے براؤنز اس کی پہنچ سے دور کی جنہیں وہ اسے لینا چاہ رہا تھا۔ کھڑکی سے نمتا اور فاتحانہ نے یہ منظر دیکھا تھا اور انہوں نے بیک وقت ان کی شادی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ان دونوں کے لیے ہیپیلی ایور آفٹر کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جائز خواہش کی مراد بھرتا ہے۔ مستقبل میں ان کی زندگی کا تصور کرتی وہ مسکرا رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا رکھا تھا۔ انمتا فاتحانہ کے ساتھ انس کی سالگرہ کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جو ہر کام میں آگے رہتا تھا، اپنی ذات دوسروں پر تھوپا نہیں کرتا تھا، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا، خود کے لیے پروٹوکول نہیں مانگتا تھا۔ اس کے لیے یہ کام اس کی بہن کرتی تھی، اس کی ننھی ننھی خوشیاں وہ بانٹتی تھی۔ اب بھی انمتا کچن سے نکلتی سجاوٹ کا سامان لیے گھر کے پچھلے لان کی سمت آ گئی تھی۔ اسے مختلف پھولوں اور گملوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ جگہ شادابادی کا حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ انمتا نے سجاوٹ کا سامان کھولنا شروع کر دیا۔ کافی پیو گی؟ انمتا نے اپنے نام کی پکار پر پیچھے دیکھا۔ ازرار ڈریس شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے گلاب کا گلدستہ تھامے کافی لیے اس کی جانب آیا۔ چائے سے پلائیں تو ضرور، وہ مسکرائی۔ تمہیں میری چاہت پر کوئی شک شبہ ہے؟ اس نے ابرو اچکائی۔ آپ کی ہر چاہت میرے دل کو شاد باد کرتی ہے اور مجھے آپ کے ساتھ سے نوازا گیا ہے، نہ شکری کہلاؤں اگر آپ کی نہ قدری کروں، اس نے مدھم نرم لہجے میں کہتے ازرار کا اس کی جانب بڑھایا گلدستہ تھاما۔ آپ کبھی میرے لیے پھول لانا نہیں بھولتے، اس نے استفادہ کیا۔ غم بدل شکر بلگ مست گزلگ چکھوں چلیے، جب تلک ساتھ تیرے عمر گریزاں چلیے، اس کے شاعرانہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔
اچھا اب رومیو صاحب کام پر لگے، آپ کو آفس سے گھر اس لیے بلایا گیا ہے؟ اس کی بات اسرار نے درمیان میں چک لی کہ مستقبل میں اچھا شوہر بننے کی ابھی سے پریکٹس کر سکوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر انمتا نے آنکھیں دکھائیں۔ اتنے آپ کوئی رن مرید نہیں ہونے والے، اپنی بات منوانا آپ کی عادت ہے، چاہے نرمی سے ہو یا روب سے ہوں۔ وہ سیاہ رنگ کے جھولے والی کرسی جس پر 2 افراد بیٹھ سکتے تھے اس کو لال گدیوں سے سجایا تھا، اس پر جگنو لائٹس لگانے لگی۔ آزما کر دیکھ لینا، باقی جہاں لگا کہ بیوی دور ہو رہی ہے وہاں ضرور ٹوکوں گا، کیونکہ ریلیشن شپ میں بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں اپنی ضد چھوڑنی ہوگی اور کہیں مجھے، کبھی تمہاری چلے گی تو کبھی میری۔ دونوں افراد کی طرف سے تھوڑا تھوڑا احساس، قربانی اور چاہت سے مل کر ہی میاں بیوی کا رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ وہ کیک رکھنے کے مقام پر سجاوٹ کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کی محنت بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے کیک بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ چاکلیٹ کیک یا کریم کیک؟ اسرار نے اس کے تیزی سے سامان جمع کرتے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ چاکلیٹ نوجوان پارٹی کے لیے اور کریم بڑوں کے لیے۔ آپ کو معلوم تو ہے نا تایا ابو اور ابو چاکلیٹ کیک نہیں کھاتے ہیں۔ اسرار کیبن کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ انمتا نے کنفیوز ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ ایسے مجھے دیکھتے رہیں تو کیک کل تک بھی نہیں بنے گا۔ میں نے کب کچھ کیا؟ وہ سینے سے مکر گیا، اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ابھی آپ کچھ کرتے نہیں، جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ روانی میں کہتی مڑی جب اسرار نے میدا اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے گالوں پر لگا دیا۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے بچہ بن جاتا ہے۔ کیا کروں گا، میں تو بہت بیوہ لڑکا ہوں، قسم لے لو جو کچھ ایسا ویسا سوچا ہو۔ اس کے معنی خیز لہجے پر انمتا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ کہہ کر پچھتائی تھی، کچھ نہیں۔ اف اسرار! اس نے میدا بھر کر اس کے بالوں پر ڈالتے گلابی ہوتے چہرے سے سر جھکا لیا۔ مستقبل میں معاملات بہت خراب ہونے والے ہیں پرنسس۔ وہ جب موڈ میں ہوتا اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر انمتا نے حیرانگی سے سر اٹھایا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بال جھاڑ رہا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ ایک اتنی حسین بیوی ملنے والی ہے، اوپر سے میڈم شرماتی اور ساتھی ایک ساتھ ہے۔ اسرار اس کی طرف جھکتے شرارت سے کہتا کریم اس کے چہرے پر لگا گیا۔ اسرار! اس نے چیختے ہوئے چاکلیٹ اٹھاتے اس کے چہرے پر لگانی چاہی، جبکہ وہ اسے موقع دیے بغیر 2 قدم پیچھے ہٹتا کچن کاؤنٹر کے گرد بھاگنے لگا۔ میری نئی شرٹ ہے انمتا، بری بات؟ جو آپ نے کیا وہ اچھی بات ہے، اور شرٹ مجھ سے زیادہ اہم ہے کیا؟ وہ ٹھہر کر پوچھنے لگی۔ شرٹ 1500 کی ہے، جبکہ تمہاری ناراضگی مجھے 1000 کی پڑے گی، کاروباری آدمی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے اسٹائل سے کہتے خود کو داد دی۔ ہاں، میں نے آئس کریم پر مارنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی ایک کیک کا امیزن اوون میں رکھنے لگی۔ کب سے؟ ابھی 1 منٹ پہلے سے۔ یہ تمہارا 1 منٹ پہلے کا فاصلہ مجھے بہت مہنگا پڑنے والا ہے، وہ مصنوعی منہ بسوڑ کر کہتا ہاں جاتا باہر کی جانب بڑھا۔ آپ مشکلات کے عادی ہیں، مجھے معلوم ہے، سنبھال لیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شام کا وقت تھا، گھر کے لان میں رنگین روشنی اور پھولوں سے ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی تھی۔ درمیان میں ایک بڑی میز پر 2 خوبصورت کیک رکھے تھے۔ ایک کیک پر انس کو سالگرہ مبارک اور دوسرے پر اشو کو سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ انس اور اشو دونوں اس سرپرائز سے بے خبر تھے۔ ان کی بہن نے یہ سب کچھ ترتیب دیا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہیں؟ فاتینہ تائنا نے خوشی سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، دونوں کو آنے میں تھوڑی دیر ہے، لائٹس بند کر دیتے ہیں۔ انمتا انہیں بلانے گئی تھی۔ انس اور اشو ایک ساتھ پچھلے دروازے سے باہر آئے۔ باہر گپ اندھیرا تھا، دونوں حیران ہو کر رک گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اشو نے حیرت سے پوچھا۔ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، انس جواب دیتا آگے بڑھا۔ ایک دم لائٹس آن ہو گئیں اور سب زور سے بولے تھے، سالگرہ مبارک ہو انس اور اشو۔ انس اور اشو حیرانی اور خوشی کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ یہ سب کس نے کیا؟ انس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے ہماری بہن کا کام ہے، اشو بھی مسکرائی تھی۔ یہ سب تم دونوں کے لیے ہے، تم دونوں کی سالگرہ ایک دن ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسے خاص بنایا جائے، انمتا محبت سے بولی تھی۔ وہ دونوں کو کیک کے پاس لے آئی، پہلے انس اور پھر اشو نے کیک کاٹا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ امارا بے دلی سے ایک طرف کھڑی تھی، ابو اور تایا لوگ لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے آج کی شام یادگار بننے والی ہے، اشو نے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس اسپیشل سرپرائز پر وہ مسکرائی تھی۔ اور تمہارے ساتھ یادگار لمحے ہمیشہ خاص ہوتے ہیں، انس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھک کر کہا۔ اشو اس کے جواب پر سر جھٹکتی تائی امی کو کیک کھلانے بڑھی۔ امارا ان کی مسکراہٹ دیکھتی پہلو بدل کر رہ گئی۔ سب خوشی سے کھانے پینے اور باتوں میں مصروف ہو گئے اور شام ہنسی مذاق اور خوشیوں سے بھرپور ہو گئی تھی۔
اشونس کی سالگرہ کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ان کی پھپھو کے بیٹے سمیر کے نکاح سے 2 دن پہلے آج احتشام چھٹی پر گھر آیا تھا۔ پھپھو نے ایک ڈھولکی اپنے میکے میں رکھی تھی۔ تمام کزنز لاؤنج میں کارپٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے خوب دل جمعی سے ڈھولک پر گیت گاتی نظر آ رہی تھی۔ اسرار بھائی اور احتشام بھائی کدھر گئے ہوئے تھے؟ افشا نے لان میں کچن کی کھلتی کھڑکی سے دیکھتے اشو سے پوچھا۔ احتشام بھائی کا سوٹ لینے گئے ہیں، وہ آج ہی تو آئے تھے۔ اشو اور افشا کو سرعت سوجی۔ ادھر آؤ میرے ساتھ ذرا۔ اس کا ہاتھ تھامتی لاؤنج کے دروازے کے قریب آتے اس کے کان میں خسر گوشی کی۔ تایا ابا نے دیکھ لیا نا تو عزت کا فلودہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اشو کو ان کے مزاج کا ڈر تھا، باقی وہ افشا کے ساتھ شرارتی انجوائے کرتی تھی۔ بڑے ماموں سب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھے ہیں، انہیں جہاں ہوتی تو فوٹیج تو نہیں ملتی۔ چل شاباش میرے چیمپئن، چھوٹا سا کام ہے، بڑا جگر کر کے آؤ۔ اس نے اشو کو دروازے کی سمت دھکیلا۔ افشی، تمہارے پنکھوں نے میرا جگر ویسے ہی بہت بڑا کر دیا ہے۔ باتیں کرتی وہ دروازے کے نزدیک آ گئی، لیکن وہ اکیلے نہیں آگے بڑھ رہی تھی بلکہ پاؤں کے ساتھ ڈسٹ بن بھی دھکیل رہی تھی جو اب دروازے کے عین سامنے آ گئی تھی۔ ازرار لان میں بیٹھے مرد حضرات کی سمت بڑھ گیا۔ احتشام سوٹ لیے اندر کی جانب بڑھ آیا۔ افشا لان سے اسی جانب آتے احتشام پر نظر پڑتے کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ اشو دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ دائیں جانب سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر ہو گئی، جب زور سے اس کا تصادم کسی سے ہوا۔ ہائے اللہ، مر گیا، میرا سر پھٹ گیا، میری یادداشت چلی گئی۔ ان زور شور سے دہائی دیتا اس کے سامنے سے ہٹا۔ اتنے آپ کوئی موم کے بنے ہیں، ذرا سی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ناک چڑھائی۔ تم تو کچھ بولو ہی نہ میمنی، اندھوں کی طرح ہی میرے گھر میں بھاگ رہی ہو اور اوپر سے مجھے ہی نارمل بیہیو کرنے کی نصیحتیں کرتی ہو۔ انس نے اس کے پیچھے دروازے سے باہر جھانکا۔ اشو نے بھی گردن پھیر کر باہر دیکھا۔ احتشام نے لاؤنج کا دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا، لیکن سامنے کا منظر اسے حیران کر گیا۔ ڈسٹ بن اس کے زور سے اڑتی ہوئی کچن کے کسٹرڈ باؤل کے تھامے نکلتی انم کے ساتھ باہر آتی نورین کو لگی۔ نورین کے چونک کر اچھلنے سے انمتا کے ہاتھوں میں اٹھائے باؤل چھوٹتے ڈھولک بجاتی عرفا کی گود اور آرزو کے سر پر گرے۔ ساری لڑکیوں کے گیت گاتے ہونٹ تھمے خالی ڈسٹ بن نورین کو لگ کر ترچھی اڑتی ہوئی کچن کے دروازے میں کھڑی یہ سب انجوائے کرتی افشا کی ٹانگ پر جا لگی۔ آؤٹ! سب سے زیادہ اونچا وہ چیخی تھی۔ ہا ہا ہا! لڑکیوں کی محفل میں ڈسٹ بن دیوانی! انس مسکراتا ہوا لقمہ دیتا باہر آ گیا۔ انمتا اور احتشام سمیت سب نے اسے گھورا تھا۔ اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکتی اشو 2 قدم مزید پیچھے کھسک گئی۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دیا؟ انس نے ہاتھ اٹھاتے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ احتشام اپنا سوٹ اشو کو تھماتا اس کے پیچھے بھاگا۔ اب اپنے لان سے عزیز تایا کے لان میں، پھر وہاں سے عمران چاچو کے گھر کے گرد دوڑتے انس آگے آگے اور احتشام پیچھے پیچھے تھا۔ یار میں نے نہیں کیا، اب اپنی محبوبہ کی بھی قسم لے لو، یقین مانو تم نے پھر بھی نہیں سنی۔ بیٹا کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم سے کوئی معصوم لڑکا پورے لاہور میں نہیں۔ کیا حرکت تھی یہ؟ شکر کرو ابھی امی کے جہیز کا باؤل نہیں تھا، ورنہ پورے مہینے اٹھتے بیٹھتے امی کی سلواتیں سنتا۔ احتشام نے اس کے پیٹ میں مکہ جڑا۔ بھائی اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زیادہ دکھ امی کے باؤل ضائع ہو جانے کا نہیں بلکہ کزنز کے سامنے ایکورڈ سچویشن فیس کرنے کا ہے۔ انس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے مسخرانہ انداز میں کہتے لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اشو عرفا اور آرزو کو لیے اپنے گھر کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ اس کی نگاہیں ان کی جانب ہی تھی۔ وہ عرفا اور آرزو کو بدلہ لینے کے لباس دینے کے لیے عمران نیازی ہاؤس جا رہی تھی، باقی سب نے محفل دوبارہ جما لی تھی۔ اشو نظر ملتے ہی فوراً سیدھی ہوئی اور اپنے آگے چلتی عرفا سے ٹکرائی۔ انس نے جاندار قہقہہ لگاتے احتشام کی طرف دیکھا جو اس کے شرارتی انداز پر کنفیوز ہوا۔ اس نے مجنوں بنا کیوں پھر رہا ہے؟ انس نے ابرو چکائی۔ جس کے سامنے اچھا امیج بننا چاہے وہ میڈم وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اگنور کر گئی۔ باقی جن سے لینا دینا نہیں وہ مسمرائز ہو کر دیکھیں یا سبزی والا سمجھ کر کیا فائدہ ہو؟ احتشام نے سر جھٹکتے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ فکر نہ کرو، اس کے موڈ پر منحصر ہے کب اروہا فرینڈلی ہو جائے، کب موڈ میں آ جائے۔ تم زیادہ سیریس لے رہی ہو۔ انس نے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ خیر اسے چھوڑو، تم بتاؤ یونی کیسی جا رہی ہے؟ وہ دونوں بھائی باتیں کرتے واپس لان کی سمت مڑ گئے۔ بظاہر احتشام نارمل نظر آ رہا تھا، انس کے ساتھ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی سوچ مسلسل کسی نقطے پر سوچ رہی تھی۔ بھائی جان ہمیں آئس کریم کھلانے لے کر جائیں؟ افشا نے ارسلان اور سمیر کو لان سے آتے گھیر لیا۔ بھئی اپنے لاہور والے بھائی کو گھیرو، ہماری ماموں کے گھر تو جان بخشی کر دیا کرو۔ ارسلان نے جان چھڑائی۔ اجازت کون لے کر آئے گا؟ امارا نے اسرار کی طرف سب کو تکتے پا کر سوال داغا۔
تمہارے بھائی ہیں سو تم جاؤ اور اسرار بھائی سے کہو ہمیں لے چلے، عرفہ نے حل بتایا۔ بھئی مجھے کوئی شوق نہیں ہے آدھی رات کو بھائی سے عزت کروانے کا، وہ نخوت سے کہتی کندھے اچکا گئی۔ انمتا اپی آپ کوشش کریں نا، افشا نے منت کی۔ میں تایا ابو اور ابو کے سامنے جا کر نہیں کہنے والی، تم لوگوں کے بھائی ہیں اپنی جنگ خود لڑو۔ اروہا یار تم سب سے دبانگو ہو جاؤ، اپنے بھائی کو بولو تمہیں آئس کریم کھانی ہے، وہ آئس کریم کھانے لے جانے کی جگہ مجھے فریج میں لازمی بند کر دے گا۔ اروہا نے خوشگوار موڈ میں مذاق کیا۔ اسرار اور اروہا کی کم ہی بنتی تھی، بلکہ یوں کہا جائے ان کی آپس میں بہت لگتی تھی، چھوٹی سی بات پر ان کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اشو تم کیوں نہیں جاتی، جاؤ ابو سے اجازت لے آؤ تو بھائی ہمیں لازمی جانے دیں گے۔ امارا نے خاموش کھڑی اشو کی طرف دیکھتے اسے یوں ہی کہہ دیا۔ اشو تم جاؤ اور اپنے بھائی جان سے کہو، بلکہ امارا تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، اتنی سی بات نہیں منوا سکتی۔ آرزو نے ہونک بنی اشو کا ہاتھ پکڑ کر اسے لان میں دھکیلا، ساتھ امارا کو بھی گھسیٹ دیا۔ میں کیوں کہوں، تم جاؤ اپنے اسرار بھائی سے کہو۔ اشو لان کی گھاس پر قدم جاتی وہیں ٹھہر گئی۔ دونوں ایک ساتھ کہو، اپنے اپنے بہنوئی سے شاید تم دونوں کی مان لی جائے، آفٹر آل ایک لوتی سالی ہو دونوں۔ انس ایلین کی طرح نمودار ہوتا اشو کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ انس بھائی آپ سے بڑا جگاڑو ہمارے میں کوئی نہیں ہے، جائیں آپ اجازت لے کر آئیں۔ اشو نے جان چھڑوائی۔ امارا نے اس کا مان بڑا لہجہ دے کر پہلو بدلا۔ انس تم کیوں نہیں جاتے بھائی سے بات کرنے؟ امارا نے بھی منانا چاہا، انس نے ناک چڑھائی۔ تم دونوں بیویوں کو قربانی کا بکرا میں ہی لگتا ہوں، چلو شاباش اب جاؤ اپنے اپنے بہنوئی سے درخواست کرو، شاید مان ہی جائیں، میری بات مان ہی نہ جائیں۔ ڈریم بوائز، انس نے مسکرانا انداز میں کہتے قدم ان کی جانب بڑھا دیے۔ اسرار اور احتشام کے کان میں کچھ کہتا انہیں اپنے ساتھ لیے واپس ان کی جانب آیا۔ ہاں بھائی محفل ختم ہو گئی تم لوگوں کی۔ اسرار کا موڈ خوشگوار تھا۔ بھائی اشو کو آپ سے بات کرنی ہے، امارا نے اسے گھسیٹا۔ کیا ہوا اشو، خیریت؟ اسرار کے ذہن میں فون کالز کا مسئلہ آیا، لیکن وہ سب کے سامنے اپنی بہن کا مسئلہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے بس تشویش کا اظہار کیا۔ احتشام بھائی ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے، اسرار بھائی سے بولیں کہ ہمیں لے جائیں۔ اشو نے احتشام کے کان میں آہستہ سے کہا۔ لاؤنج میں کھڑی اروہا نے تیز نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ کیا رازداری سے باتیں کر رہے ہو؟ اسرار نے ابرو اچکائی۔ بڑو انہیں کہیں باہر نہ لے چلے، اشو بتا رہی ہے انمتا کا سر درد ہو رہا ہے، تھوڑی تازہ ہوا میں چلتے ہیں۔ احتشام نے مسکراہٹ دبائی۔ بس یہ مسئلہ تھا، وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ آپ کو کوئی یہ معمولی مسئلہ نہیں لگتا بھائی، ہماری بہن اگر تکلیف میں ہو تو کیا ہم بھائی سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ انس نے خود ہی سوال کا جواب دیا۔ اس کی اداکاری پر اسرار نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، وہ اس کی تمام چال ڈال جانتا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، آئس کریم کھا کر آتے ہیں، انو اچھا فیل کرے گی، باقی سب بھی اکٹھے ہوئے ہیں، میں اب انجانے کب دوبارہ چھٹی پر آؤں؟ احتشام نے ایموشنل کرنا چاہا۔ سر درد ہونے پر آئس کریم کون کھاتا ہے، چائے پی لے، پیناڈول کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لے۔ ڈھولکی میں گیت تو بہت دل جمعی سے گائے جا رہے تھے، اسرار ان کی ساری بات منٹوں میں سمجھ گیا تھا، اتنے وہ سیدھے نہیں تھے۔ لاؤنج میں کھڑی انمتا کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ریلیکس کھڑا تھا۔ ابھی ہماری بہن تمہاری مسز نہیں بنی لڑکے، اس کے بھائی زندہ ہے، چلو انس گاڑی نکالو۔ احتشام نے روب جاڑا۔ فوجی صاحب ذرا گھر کے ہیڈ آفس سے اجازت نامہ تو لے آؤ۔ اسرار نے لان کی طرف ہاتھ لہراتے ٹھوکا لگایا، اب کہ ان سب کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا احتشام کو لیے واپس آ گیا، ان دونوں کے لیے بڑوں سے اجازت لینا سیکنڈوں کا کام تھا۔ اشو اور امارا اندر آ گئی، جب کچھ دیر بعد ہی انس پرجوش انداز میں اندر آیا۔ 3 منٹ کے اندر ساری عوام پہنچ میں پہنچ جائے، اسرار اور احتشام بڑوز گاڑی نکال رہے ہیں، یاہو، وہ سب ایک ساتھ نعرہ لگاتی باہر آئیں۔ اسرار کی گاڑی میں آگے انمتا اور اروہا، جبکہ پچھلی نشستوں پر بابی، آرزو، عرفہ اور نورین بیٹھ گئیں۔ احتشام کی گاڑی میں آگے اشو اور امارا، جبکہ پیچھے چھوٹی پھپھو کے بچے بیٹھ گئے۔ انس، اہل اور سمیر احتشام کی گاڑی کی ڈگی کھول کر اس میں براجمان ہو گئے۔ ارسلان اور عمیر انس کی بائیک پر نکلے تھے۔ ان کا سارا گروپ 15 منٹ بعد آئس کریم بار سے آئس کریم کھا کر اپنے علاقے کی سڑکوں پر گھومتے انجوائے کر رہا تھا۔ دلہے کا صحرا سہانا لگتا ہے۔ انس اور اہل نے سمیرا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسرار، احتشام، ارسلان، عمیر اور چھوٹے کزنز ان کے گرد بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ 5 لڑکے زور و شور سے شوگر لگاتے احتشام کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئے۔ احتشام نے گاڑی کو ریس دی، ان کے پہلے کہہ کے پھر چیخیں نکل گئیں، سستے سنگرز اترو میری گاڑی سے۔ اس کی آواز پر وہ آدھے اسے سناتے اتر گئے، باقی یوں ہی بیٹھے رہے۔ اسرار نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، سامنے سے انس آ کر اس کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انمتا کی غیر متوقع چیخ پر اسرار نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔
شادی سے پہلے ہی یہ لڑکی مجھے بہرا کروائے گی، وہ ہنسا تھا۔ انس کہکا لگاتا انمتا کے کڑے تیور دیکھ کر جمپ لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم مجھ سے پیٹو گے، آؤ تمہیں اسٹینڈ کرواؤں۔ انمتا اس کے پیچھے گاڑی سے نکلی۔ اپنے ہونے والے میاں کو دیکھو، مجھے کیوں رگڑ رہی ہے پگلی؟ وہ دوڑ لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ اسرار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیکھا۔ بچہ ہے، چھوڑو۔ ہاں جی، مجھ سے بڑا 6 فٹ کا بچہ لگتا ہے وہ آپ کو۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسرار کو دیکھا۔ تمہیں اس کے بڑے ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرنے کا دکھ ہے، یا اپنا قد اس سے چھوٹا ہونے کا؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا اس لیے آگے نکل آیا۔ دونوں کا ہی نہیں، وہ اپنے بھائی کی حرکتوں سے واقف تھی۔ میمنی، آئس کریم تو چیک کرواؤ۔ انس نے اس کے کپ میں سے چمچ بھرا۔ ڈونٹ اسٹول مائی آئس کریم مین۔ کم گلا پھاڑو، ایک چمچ ہی تو لیا ہے، وہ بھی تمہاری ان آنکھوں کے سامنے۔ انس نے اس کی آنکھوں کی طرف 2 انگلیوں کی وکٹری بنا کر اسے ایسے دیکھا جیسے گویا اس پر احسان کیا ہو۔ وہ گوڑی سے نوازتی پیر پٹک کر رہ گئی۔ بائی دا وے، میری زیادہ مزے کی ہے، وہ فخریہ انداز میں کہتا آئس کریم کھانے لگا۔ واقعی ایمی بول رہے ہیں، ہمیشہ ایسی ہی میری چیز چیک کرتے ہیں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ جب میری میسیز آ جائیں گی کسی کو منہ تک نہیں لگاؤں گا، ترسو گے سب انس نیازی سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ اتنے آپ رن مرید، بیوی کو بھی آگے لگائے رکھنا ہے، ویسے کچھ لوگ مر رہے ہیں آپ کی میسیز کے رتبے پر فائز ہونے کو، اس نے رازدارانہ انداز میں کہتے امارا کی سمت دیکھا۔ انس نے بھی اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا۔ امارا نے اپنی طرف کسی کو تختہ پا کر نظریں پھیری۔ سامنے انس کو دیکھ کر وہ شرمائی۔ انس نے لا حول ولا قوت بڑھتے سر جھٹکا۔ ہاں لڑکا شرما رہا ہے۔ انس بھائی آپ ہاں کریں، میں تایمی سے بات کرتی ہوں۔ امارا جیسی بابی لانے کا بھی اپنا ہی مزہ آئے گا، اس کا ہی اسٹیمنا ہے جو آپ سے شادی کرنے پر تلی ہے۔ وہ مذاق میں اسے رگڑ رہی تھی۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں اپنی جونک چوری لڑکی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اس نے البتہ امارا کا نام نہیں لیا تھا۔ اشو نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر دیکھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ انس نے ابرو اچکائی۔ وہ سبز آنکھوں والا کبھی نہ تھکنے والا ایلین تھا، جس کی بیٹری شرارتوں سے چارج ہوتی تھی۔ دراز قد، مسکراتے چہرے والا مکمل شخصیت کا مالک نوجوان، جس کا بھی نصیب بنتا وہ نوازی جاتی۔ یہ شخص واقعی کسی نک چڑھی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا، اس نے دل میں اقرار کیا، لیکن کہا تو بس اتنا ہی۔ کیا آپ شیشہ نہیں دیکھتے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی اس کا مذاق اڑا گئی۔ آنکھیں کھولو، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے مٹکائیں۔ انس کے مکمل سنجیدہ انداز پر وہ 2 پل حیران ہوئی، پھر وہ دونوں کہکا لگا کر ہنستے چلے گئے۔ اشو نے اس کے مگ میں سے چمچ لے کر منہ میں رکھا۔ میری زیادہ مزے کی ہے، وہ منہ بنا کر کہتی اسے چڑھا گئی۔ تمہارے پاس میرے والا فلیور جو نہیں ہے، میمنی اس لیے کہہ رہی ہو؟ اس کے مسخرانہ انداز میں کہنے پر وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ آدمی کبھی اپنی بات سے نہیں پلٹتا تھا، اس کے دلائل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ہم پہلے بھی یہاں آئے ہیں، احتشام بھائی کی پسندیدہ جگہ ہے۔ افشاں نے اشتیاق سے اشو کی بات پر سر ہلایا، جبکہ آئس کریم کھاتی اروہا نے ناگواری سے اشو کی بات سنتے سمیر کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے احتشام کو دیکھا تھا۔ تمہارا درد ٹھیک ہو گیا؟ اسرار نے روڈ سائڈ چہل قدمی کرتے انمتا سے پوچھا۔ وہ باقی سب سے آگے نکل آئے تھے۔ درد مجھے؟ اس کے چونکنے پر اسرار نے اثبات میں سر ہلایا۔ اوہ ہاں، بہت درد ہو رہا، بہت درد ہے مجھے۔ اس نے بات بنانی چاہی۔ انس نے اس کے گوئی یہ بات نہیں گزار سکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسرار ایسے ہی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ انس کے آئیڈیا سے وہ بچپن سے واقف تھی۔ اس نے اس کی فکر پر سر جھکاتے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ضرور انس نے کوئی کام ڈالا ہوگا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ میرے پاؤں میں۔ انمتا اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرنے کو جھکنے لگی جب اسرار نے اس کے سر پر ہتھیلی سے دباؤ ڈالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا ماتھا چیک کیا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہو رہا؟ وہ برا پھنسی تھی۔ اس نے آنکھیں واں کرتے معصوم شکل بنائی۔ دور سے انس نے کیمرے کا کلک کرتے اس لمحہ کو حسین یاد کے طور پر محفوظ کر لیا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ اسرار کے ساتھ چہل قدمی کرتے دیکھ کر وہ بے فکر لوٹ آیا تھا۔ اسرار کے کردار کی وجہ سے وہ واحد شخص تھا جس پر انس انمتا کے حوالے سے بھروسہ کر سکتا تھا۔ اسرار نیازی کے ساتھ انمتا نیازی محفوظ کرتی تھی۔ انمتا اس کی آنکھوں میں جگمگاتے کوس کے رنگ دیکھ کر کنفیوز ہو کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب درد نہیں ہو رہا؟ یہ رات کتنی پرسکون ہے نا؟ وہ بات بدل کر دور تک جاتی سنسان سڑک کو دیکھنے لگی۔ اسرار ابھی بھی اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت جچتی تھی۔ انمتا اپنی آئس کریم کھا چکی تھی۔ اسرار نے اسے اپنے کپ کی طرف پکڑا، اپنا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اور چاہیے؟ اسرار نے آئی برو چکائی۔
جی، انمتا نے اس بات میں ساحل آیا، اور اپنے پسندیدہ مرد سے سب لاڈ اٹھواتی ہیں، تم کھا سکتی ہو۔ اسرار اپنی آئس کریم اس کے ہاتھ میں تھماتا مسکراتا ہوا افق کو دیکھتا آگے قدم بڑھانے لگا۔ اتنی چاہت اور فرما برداری شادی کے بعد بھی دکھائیں گے؟ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ بیوی وفاداری دکھائے تو ماں بدولت اپنا تن من اور دن اسے ہی پیش کر دے گا، وہ آنکھ دبا کر کہتا، اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے برابر لے آیا۔ یک وفا کے بدلے اتنا کچھ ملے گا؟ وہ انابی لب دبا کر اسے ستانے کو کہہ گئی۔ مرد پورا دن اپنے خاندان کی فلاح کے لیے خواڑ ہوتا ہے، روپیہ کماتے وقت اسے اپنے گھر کے سکون اور خوشحالی کے سوا کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی، اور ایک باشعور بیوی اس کے کندھوں کا بوجھ اپنی غیر مشروط وفا سے بانٹتی ہے۔ شوہر پر نصیحری یا بلگیٹ ہر ایک کو نہیں ملتا، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق مرد عورت کی ہر جائز ضرورت، خواہش اور چاہت پورا کرنے کے لیے سارا دن خون پیسہ ایک کر دیتا ہے۔ بدلے میں گھر کی دہلیز پار کرتے بیوی کی پاکیزہ مسکان دیکھ کر ہی اس کی ساری تھکان اڑن چو ہو جاتی ہے۔ اسرار نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اطمینان سے کہا، جناب آپ بے فکر رہیں، آپ کا ہر اچھا برا وقت ایک اچھی بیوی کی طرح بانٹوں گی، وہ پرجوش انداز میں کہہ گئی۔ مجھے اسی پاکیزہ کی ساتھ چاہت ہے، اسرار نے اس کی چھوٹی گلابی ہوتی ناک دباتے جذب سے کہا تھا، وہ اسی لیے واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اڈوہا، وہ ٹیرس پر فون سنتی اپنے پیچھے آ کھڑے ہوئے احتشام کی پکار پر پلٹی۔ ہوں، وہ نخوت سے بولی، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ احتشام اس کا انداز اگنور کرتا کل مال سے اس کے لیے لایا گیا تحفہ اس کی سمت بڑھاتا بشاشت سے گیا ہوا۔ یہ کس لیے؟ اس نے تھامتے حیرانگی دکھائی۔ ایسے ہی اچھا لگا، سوچا اپنی منگیتر کے لیے لے لیا جائے، خوش قسمتی سے یہ رتبہ تمہیں حاصل ہے، وہ اسے جتا گیا۔ اچھا جی، وہ اپنی راج ہنسن گردن جھٹکتی تمسخرانہ انداز میں کہنے لگی۔ بالفرض یہ رتبہ کسی اور کو ملا ہوتا تو کیا اسے بھی یہی مقام دیتے؟ اڈوہا نے اس کے دل کے نزدیک انگلی پھیرتے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تنے ہوئے خوبصورت نقوش اس کے چہرے کو جاذبیت بخش رہے تھے۔ ہاں، وہ یک حرفی جواب دے کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ڈیئر فیونسی، چاہے وہ لڑکی کوئی بھی ہوتی، تمہیں اس سے محبت ہو جاتی؟ اڈوہا نے اس کے چہرے کو ناگواری سے جانچا تھا۔ کیا مطلب ہو جاتی؟ احتشام کی آنکھیں سکڑیں۔ اوہ، تمہیں مجھ سے محبت نہیں کیا؟ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے دل فریبی سے کہہ گئی۔ نو نہیں، وہ ذرا جھکا تھا۔ ڈیئر فیانسی، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، بس تم میری ہونے والی بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی ہو۔ مجھے محبت صرف اپنی شریک حیات سے ہوگی، اگر وہ تم ہوئی تو تمہیں یہ خاص مقام مل جائے گا۔ اس نے اپنے دل کے قریب انگلی سے اشارہ کیا۔ اڈوہا کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ کیپٹن، اگر تمہاری چاہت اتنی ہی انمول ہے تو مجھ سے دل لگن کرنے کی زحمت کیوں اٹھانا چاہ رہے ہو؟ اڈوہا نے طنزیہ کہتے ٹیرس سے لان میں نظر جمائی۔ احتشام نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اشول لان کے جھولے پر بیٹھی کافی پیتے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، احتشام نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اور ڈیئر فیونسی، میں نے اس کا ابھی تک نام نہیں لیا، اور اتنا تیش! اگر سارے خاندان کے سامنے یہ عاشقی کا کارنامہ بتاؤں تو سوچو کتنی رسوائی ہوگی۔ وہ اسے ٹارچر کرنا چاہ رہی تھی۔ تم ایک انتہائی بد دماغ شکی عورت ہو، اور وہ تمہاری چاہت میرے دل میں نہ پیدا ہونے میں کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ احتشام نے خود کو کچھ زیادہ سخت کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل اس کا سامنے کھڑی لڑکی کو شوٹ کرنے کا چاہا تھا۔ وہ اس کے غصے سے بڑے لہجے سے بے خوف آگے بڑھتی اس کا گریباں تھام گئی۔ مجھے اپنی چیز پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں، تم کسی دوسری عورت سے مسکرا کر بات کرو اور میں اڈوہا نیازی اسے برداشت کر لوں۔ ہاں، مجھے کوئی عام عورت سمجھنے کی غلطی مت کرنا کیپٹن، وہ جنونی انداز میں اس کے مزید قریب آتی گھڑائی۔ تم مجھے اپنی کوئی چیز استعمال کرنے کی غلطی مت کرنا، تمہارا اس بیجا شک اور ان فضول حرکتوں سے عاجز آ رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ میرا دل تمہاری طرف مائل کر دے، ورنہ میرے لیے پاک باشعور عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریباں چھڑواتا اسے ٹیرس پر موجود صوفے پر دھکیلتا تیز قدموں سے نیچے کی سمت بڑھ گیا۔ میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی ڈیئر فیانسی کہ نکاح سے پہلے خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، وہ تمسخرانہ انداز میں سوچی اپنے فون سے کھیلنے لگی۔ جاری ہے۔